السلام علیکم دوستو، میر جعفر بدنام زمانہ غدار جس نے پلسی کی جنگ 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شکست میں اہم کردار ادا کیا، ایک وقت کے لیے اقتدار کا مزہ لیا لیکن اسے ایک ہنگامہ خیز اور ذلت آمیز زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی حکمرانی اندرونی بغاوتوں اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جوڑ توڑ کی وجہ سے رسوائی کے ساتھ ختم ہوئی۔ سراج الدولہ کو دھوکہ دینے کے بعد میر جعفر کو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کا نواب بنایا، تاہم اس کی طاقت برائے نام تھی۔ اسے برطانوی مطالبات کی تعمیل کرنے پر مجبور کیا گیا، جس میں کمپنی اور اس کے اہلکاروں کو بھاری ادائیگیاں بھی شامل تھیں۔ بنگال کی معیشت اس کی بدانتظامی اور انگریزوں کی طرف سے مسلط کی گئی بھاری مالیاتی نالی کی وجہ سے بگڑ گئی۔ میر جعفر کی برطانوی اثر و رسوخ سے آزادی حاصل کرنے کی کوششیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تناؤ کا باعث بنے۔ ان کے مالی مطالبات کو پورا کرنے میں ناکامی سے مایوس ہو کر انگریزوں نے 1760 میں میر جعفر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ان کے داماد میر قاسم کو مقرر کیا۔ میر قاسم نے برطانوی تسلط کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بغاوت اس کی برطرفی کا باعث بنی اور انگریزوں نے میر جعفر کو 1763 میں نواب کے طور پر بحال کیا، اس امید پر کہ وہ زیادہ تعمیل کریں گے۔ تاہم اس وقت تک میر جعفر بوڑھا، کمزور اور بڑی حد تک بے اختیار ہو چکا تھا۔ میر جعفر کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ انگریزوں سے الگ تھلگ اور انحصار کرنے لگے۔ ایک غدار کے طور پر اس کی شہرت نے اسے زندگی بھر پریشان کیا اور بنگال کے لوگوں اور اس کی اپنی عدالت دونوں نے اسے حقیر جانا۔ اس کی حکمرانی انگریزوں کے مسلسل استحصال اور بنگال میں مزید معاشی زوال کی نشاندہی تھی۔ میر جعفر 5 فروری 1765 کو مرشد آباد میں لاوارث اور رسوا ہو کر انتقال کر گئے۔ ان کی موت نے ہندوستانی تاریخ کی سب سے متنازع شخصیات میں سے ایک کا خاتمہ کر دیا۔ اپنے ابتدائی عزائم کے باوجود اس کی زندگی رسوائی میں ختم ہوئی۔ اس کی میراث ہمیشہ کے لیے غیر ملکی حملہ آوروں کی کٹ پتلی کے طور پر اس کے کردار سے داغدار ہو گئی۔ میر جعفر کا انجام خیانت اور ہیرا پھیری سے بھری زندگی کا ایک موزوں نتیجہ تھا۔ اس کی کہانی قومی خود مختاری کی قیمت پر ذاتی عزائم کے خطرات کے بارے میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ سقوط بنگال میں ان کا کردار ہندوستانی تاریخ کے سب سے بدنام بابوہے میں سے ایک ہے۔